محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں، میری ان قریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے، تو یہ چیز نیچرل ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے، یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ۔ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا، یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں، اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیے ہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ حیا کی باتیں ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں، یہ سب بےہودگی ہے۔ لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے۔ تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ۔ زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے۔ اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، تو میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں، بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں، اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف، وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے، وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے، لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں، اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھائی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کریں اور بیوی کو مجبور نہ کریں، لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا، انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو
عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی، اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے. جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے. یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے. عورت جان بوجھ کر شادی نہ کرے تو کیا گناہ گار ہوگی؟ میری 2 جگہ طلاق ہوئی ہے اور میری ایک بیٹی ہے. ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بیمار بھی رہتی ہوں، تو اگر میں شادی نہیں کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ دیکھیے، آپ شادی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شادی فرض واجب نہیں ہے. آپ کا اگر موڈ نہیں ہے تو نہ کریں شادی آپ. لیکن سنت مؤکدہ بہرحال یہی ہے جوان عورت اور جوان مرد کے لیے کہ وہ شادی کے بغیر نہ رہیں. اس کا بچوں سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے 3 بچے ہیں کہ 4 بچے ہیں یا آپ کو 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ طلاق ہوئی ہے. شریعت پہ جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت نے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی بغیر نکاح کے زندگی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس میں گناہ کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے. تو آپ کو بھی گناہ کا خطرہ بہرحال ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہے لیکن کل ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں. ہاں، کسی عورت کی عمر ڈھلک چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے تو ایک الگ بات ہے، تو آپ کو خود بھی گناہ کا خطرہ ہو سکتا ہے. نمبر 2، نکاح کرنے میں فائدہ کیا ہے کہ آپ خود بھی گناہ سے بچیں گی اور ایک مسلمان مرد کو بھی برائی سے بچا لیں گی. اس کو بھی تو عورت برائی سے بچا لیتی ہے ایک حلال تعلق قائم کر کے. تو بہرحال اس کا فائدہ ہی ہے. پھر ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کوئی اور ایسی اولاد دے دے جو ان تینوں سے اچھی ہو. قرآن اولاد کے بارے میں کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اولاد کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے بہتر ہے. اس بارے میں ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچوں کی وجہ سے نکاح نہ کرے اپنے بچوں کی خاطر تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگی. یہ حدیث بالکل بہت زیادہ ضعیف ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے اور یہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص کے بھی خلاف ہے. قرآن و سنت میں جو نکاح کے فضائل ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ نے کہ عورت طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو، کنواری ہو یا بچے ہو چکے ہوں یا نہیں ہو چکے. صحابہ کرام میں عورتیں طلاق یافتہ بھی ہوتی تھیں، بچے بھی ہوتے تھے، پھر بھی شادی کرتی تھیں وہ. بلکہ قرآن نے تو کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. تمہاری وہ عورتیں، تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جن کی ماؤں سے تم نکاح کر چکے ہو تو ان بیٹیوں سے نکاح حرام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام جب عورتوں سے نکاح کرتے تو سوتیلی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ آتی تھیں. قرآن کہہ رہے ہیں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں سوتیلی بیٹیاں. تو یہ معاشرے میں اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے. اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی بھی آپ کو ہم پلہ کفو رشتہ ملتا ہے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر لیں. لیکن بہرحال زبردستی نہیں ہے اس میں، یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو کسی سے گن پوائنٹ پہ کرو. زانی عورت کی توبہ کا طریقہ. اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار زنا سرزد ہو اور مختلف مردوں کے ساتھ اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور اسے بہت شدید ندامت ہے تو وہ کیا کرے؟ کیا اس سے نکاح ختم ہوگا اور اس کی توبہ کے لیے کیا شرط ہوگی؟ زنا بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ. اور کنواری لڑکی کا زنا کرنا بہت بڑا جرم، شادی شدہ کا تو اور بھی بڑا جرم. اور مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم، عورت کا زنا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. تبھی اللہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے نا تو عورت کا ذکر پہلے کیا. قرآن ہر چیز میں مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے، عورت کا بعد میں. چور کا ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا چور مرد کا بھی ہاتھ کاٹو اور چور عورت کا بھی ہاتھ کاٹو. یہاں مرد کا ذکر پہلے، عورت کا بعد میں. لیکن زنا کی جہاں بات آئی اللہ نے فرمایا زانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والی عورت کو بھی 100 کوڑے مارو اور مرد کو بھی. تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیا بھی ہوتی ہے. اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے. سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں، یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے. اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی ہے؟ اللہ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دو. تو اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرد سے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ہلکا نہیں ہے. اب اسلامی حکومت نہیں ہے لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اگر جرم کے اوپر تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی، اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے. اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور آئندہ کے لیے ولا تقربوا الزنا، قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت ہو. تو اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے اور دوبارہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا جیسے اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک اعمال اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں. اللہ غفور رحیم ہے. اور اس پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں.
نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں، نہ خود سوچیں، ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے، ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے، بار بار اس کو سوچیں نہیں۔ پھر ناجائز تعلقات میں لیے گئے تحفے کا حکم، اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں تحفے کا لین دین ہو تو کیا اب ان تحفوں کا حکم کیا ہوگا؟ کیا وہ واپس کرنا ضروری ہے؟ اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے تحفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس لی جائے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اگر کسی سے خدا نخواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے دیے، یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیے، نیت اس کی یہ تھی کہ تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، اور خاتون نے بھی لیے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش پوری کروں، اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں، تو پھر تو یہ گفٹ کا لین دین بالکل حرام تھا، اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کو صدقہ کر دیں وہ، یا اس گفٹ کو یا اس کی قیمت کو۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا، گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے، تو ناجائز تعلق تو برا ہے لیکن گفٹ اس بیس میں نہیں دیا گیا تھا، تو پھر اس گفٹ کا جو لینا ہے وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور کہیں گے ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی گفٹ، یعنی اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں ہے۔ البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلال طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ نامحرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لین دین جبکہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو، یہ بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں۔